کے صفحہ نمبر 23 پر ابن طاؤس تحریر فرماتے ہیں کہ کوفے کے لوگوں کی طرف سے 12,000 خط امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، جن میں شدت سے مطالبہ تھا کہ ہم بغیر امام کے ہیں، آپ کوفہ تشریف لا کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت امام حسین کوفے کی حقیقت و کیفیت سے پوری طرح واقف تھے، اس لیے امام نے کوئی اقدام نہ فرمایا۔ آخر میں ایک خط جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے ہمارے مولا، آپ تشریف لا کر ہماری دینی رہنمائی نہ کریں گے تو ہم قیامت کے دن آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے۔ اس خط کو امام نے پڑھ کر فرمایا، تم میری شکایت کیا کرو گے؟ قیامت کے دن تم منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو خط دے کر کوفہ روانہ کیا اور ساتھ تاکید کر دی کہ کوفے کے حالات سے مجھے آگاہ کرنا، اگر حالات سازگار ہوئے تو میں بھی کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ جو خط امام حسین نے اہل کوفہ کو تحریر کیا تھا اس میں یہ رقم تھا کہ تمہارے بے شمار خطوط اور بے حد تقاضوں نے مجھ پر تمہاری ہدایت کے لیے آنا ضروری کر دیا، مگر میں پہلے سے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہاری طرف روانہ کرتا ہوں تاکہ وہ تمہاری حسن و عقیدت ذاتی طور پر مجھ پر روشن کر دیں۔ اس فرمان امام کو لے کر مسلم ابن عقیل اپنے دونوں بچوں محمد و ابراہیم کو لے کر کوفہ روانہ ہو گئے اور کوفہ پہنچ کر مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی رئیس کوفہ کے گھر قیام کیا۔ جب اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین کی طرف سے مسلم ابن عقیل سفیر ہو کر کوفہ تشریف لا چکے ہیں تو اہل کوفہ نے نہایت گرم جوشی سے جناب مسلم کا استقبال کیا اور چند روز میں 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ بیعت کر لی۔ اس سرگرمی اور وفور شوق کو دیکھ کر جناب مسلم نے امام کو خط لکھا کہ کوفے کے 18,000 افراد نے آپ کی نصرت کی بیعت میرے ہاتھ پر کر لی ہے، میں اہل کوفہ کی طرف سے مطمئن ہوں، آپ مہربانی فرما کر جلد کوفہ تشریف لائیں۔ دوسری طرف یزید کے ہوا خواہوں میں سے عمر بن سعد، عمارہ بن ولید وغیرہ نے ایک خط یزید کو تحریر کیا کہ حاکم کوفہ نعمان بن بشیر نہایت ہی سست آدمی ہے، اس کی موجودگی میں مسلم ابن عقیل کوفہ والوں سے امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں۔ اگر نعمان کو معزول کر کے کسی سخت گیر حاکم کو کوفہ کی گورنری پر معین نہ کیا گیا تو یقین رکھ کہ کوفہ تیری حکومت سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس خط کو پڑھ کر یزید نے حاکم بصرہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم ابن عقیل کو قتل کر دے۔ اگر امام حسین اس طرح مراجعت فرما ہوں اور میری بیعت سے انکار کریں بھی تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دے۔ یہ حکم پا کر ابن زیاد ملعون بصرہ سے کوفہ پہنچا اور نعمان کو معزولی کا حکم دکھلا کر حاکم کوفہ بن گیا اور اس کے بعد منبر کوفہ پر جا کر اہل کوفہ کو یزید کا حکم سنایا، جس سے لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ جب اس بات کا علم مسلم کو ہوا تو وہ مختار کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ کے یہاں پناہ لی۔ ابن زیاد نے ہانی کو دربار میں بلا کر اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئے۔ ہانی کی شہادت کے بعد اہل کوفہ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نماز مغرب کے لیے جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو کل 10 آدمیوں نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی، مگر نماز کے بعد وہ بھی غائب ہو گئے۔
اب مسلم اکیلے حیران و پریشان تھے کہ کیا کروں، کس کے پاس جاؤں۔ ایک دروازے پر ایک عورت کو دیکھا اور اس سے پانی طلب کیا۔ اس ضعیفہ نے آپ کو پانی پلایا، آپ پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ ضعیفہ نے کہا مرد خدا زمانہ پورا شوب ہے تو اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا میں تمہیں اپنے دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو جناب مسلم کھڑے ہو کر فرمایا میرا کہاں گھر ہے کہ میں چلا جاؤں؟ ضعیفہ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو فرمایا میں مدینہ کا مسافر ہوں، میرا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ یہ سن کر طوع قدموں پر گر پڑی اور آپ کو اپنے گھر لائی۔ جناب مسلم کو کھانا دیا لیکن کھایا نہ گیا۔ بچوں کی یاد آ گئی۔ رات کو طوع کا لڑکا گھر آیا اور اسے مسلم ابن عقیل کا علم ہو گیا۔ اس ملعون نے ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے خبر پاتے ہی محمد ابن اسد کو حکم دیا کہ ایک فوج کا دستہ لے جا کر مسلم کو گرفتار کر کے لے آ۔ ادھر جب جناب مسلم کو معلوم ہوا کہ میری گرفتاری کو فوج آ گئی ہے تو آپ مقابلے کے لیے گھر سے باہر نکلے، جنگ کرنا شروع کیا۔ محمد ابن اشعث نے ابن زیاد سے مدد طلب کی۔ ابن زیاد نے کہا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے 1000 سوار اور 500 پاپیادہ کافی نہ ہوئے۔ محمد ابن اشعث نے کہلا بھیجا یہ ہاشمی جوان ہے۔ آخر میں دھوکے سے گرفتار کیا کہ ایک گڈھا کھود کر اس کے اوپر خس و خاشاک ڈال کر ادھر سے لڑائی کا رخ کیا اور جناب مسلم اس گڈھے میں گر گئے۔ اوپر سے اشقیاء نے پتھر برسائے اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لائے۔ آپ نے ابن زیاد کو سلام نہ کیا۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ میرا آقا حسین ابن علی ہے، یزید بھی ملعون ہے اور یزید کا مقرر کردہ حاکم بھی ملعون و مردود ہے۔ عزادارو جب ابن زیاد نے آپ کے قتل کا حکم دیا تو آپ نے کہا مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہیں اور عمر بن سعد کو وصیت کرنا چاہی تو اس ملعون نے وصیت سننے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ وصیت سننے میں کیا حرج ہے؟ جناب مسلم نے کہا ایک تو میری وصیت یہ ہے کہ میری ذرا بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا اور دوسرا امام حسین کو خط لکھ کر میری موت کی خبر دے دینا اور کہنا کہ وہ ادھر کو تشریف نہ لائے۔ تیسرا کہ میری لاش کو دفن کر دینا۔ مگر اس ملعون نے کوئی وصیت پوری نہیں کی۔ اس کے بعد آپ کو مکان کی چھت پر لے گئے۔ جناب مسلم نے چند لمحات مانگے کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ ادھر مسلم کا سر قلم ہوا، ادھر امام حسین کی گود میں مسلم کی بچی ہے۔ امام نے اس طرح سے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا کہ بچی گھبرا گئی اور ماں کے پاس جا کر کہنے لگی اماں کیا میں
قرآن